ناظرین، آج ہمارا یہ نوری قافلہ سرزمین گجرات کے ایک مشہور شہر نوساری میں وارد ہوا ہے، جس کو سادات اولیاء کرام کا مسکن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ انہی سادات اولیاء کرام میں ایک نام سید السادات حضرت نور الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ آپ نور ستگور کے نام سے بھی مشہور و معروف ہیں۔ آپ سنہری کلش والے پیر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ عرب شریف سے ترک وطن کر کے ہندوستان تشریف لائے اور راجہ سدھ راج جے سنگھ کے زمانے میں پٹھن میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے جد کریم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ علوم ظاہری اور روحانی کی تکمیل کے بعد جب عرب شریف میں سورش شروع ہو گئی تو آپ نے وطن کو خیر باد کہہ دیا اور دیار ہند کی جانب روانہ ہو گئے اور یہاں پر گجرات کے پٹھن علاقے میں رونق افروز ہو کر تبلیغ اسلام فرمائی۔ اس زمانے میں پٹھن کافی بڑی بستی تھی اور ہندوؤں کے کئی منادر یہاں موجود تھے۔ آپ نے ایک مندر میں قیام کرنا چاہا تو وہاں کے پنڈت نے آپ کو دیکھا اور کہا، تم مسلمان فقیر ہو، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہمارا مندر تمہارے قیام سے ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت نور الدین محمد ستگور رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دیو تو میرے آنے سے بڑے خوش ہیں۔ راجہ کو بھی اس بات کی خبر لگی تو وہ بھی اپنے دربار کے ایک جوگی کو لے کر مندر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ جیسا پجاری نے کہا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ حضرت نور الدین علیہ الرحمہ نے اس وقت ایک بت کو حکم دیا کہ جاؤ میرے لیے وضو بنانے کا پانی لے آؤ۔ بت دوڑتا ہوا گیا اور پانی لے آیا۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ تب راجہ نے جوگی کو اشارہ کیا اور راجہ کا اشارہ پا کر جوگی نے حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ جوگی نے اپنا ڈنڈا آسمان میں اچھالا اور آپ سے کہا، میرے اس ڈنڈے کو نیچے لے آؤ تو جانوں۔ یہ دیکھ کر حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیروں سے کھڑاؤں اتارے اور انہیں ہوا میں اچھال دیا اور فرمایا، جاؤ اس ڈنڈے کو لے آؤ۔ آپ کی کھڑاؤں ہوا میں اڑی اور ڈنڈے کو مارتے ہوئے زمین پر لے آئیں۔ جوگی اس پر بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ ہوا اور اس نے اپنے ایک شاگرد کے منہ میں زندہ سانپ ڈال دیا جسے اس نے نگل لیا۔ اب اس جوگی نے کہا کہ اس سانپ کو باہر نکال کر دکھاؤ، تو آپ نے اپنی انگلی سے جوگی کے شاگرد کے پیٹ کی جانب اشارہ کیا تو اس کے منہ سے زندہ سانپ باہر نکل آیا۔ اب تو راجہ سے نہ رہا گیا اور وہ آپ کے قدموں میں جھک گیا، ساتھ میں جوگی بھی آپ کے قدموں میں جھک گیا اور پھر مشرف با اسلام ہو گیا۔ اب آپ شمالی گجرات کی جانب بڑھ گئے
اور نوساری کے پاس دھارا نگری کے جنگلوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہاں پر راجا سور چندر راج کرتا تھا۔ اس کے گھر ایک لڑکی کا جنم ہوا جس کا نام راجکماری پالن دیوی رکھا گیا۔ نجومیوں اور جوتشیوں نے کہا کہ یہ لڑکی بڑی خوش قسمت ہوگی اور راج کرے گی۔ جب راجکماری جوان ہوئی تو اس نے عہد کیا کہ روزانہ ایک ہرن کا تازہ گوشت کھائے گی۔ راجا بھی اپنی راجکماری کے لیے روز ایک ہرن کا شکار کرواتا تھا جسے راجکماری کھا لیتی تھی۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دھارا گیر کے جنگلوں میں بیٹھ کر تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی آواز میں وہ کشش تھی کہ چرند و پرند بھی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک دن راجا کے سپاہی ہرنوں کی تلاش میں ادھر آ نکلے تو سارے ہرنوں کو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا پایا۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ سپاہی محو حیرت ہو گئے اور یہ نظارہ دیکھنے لگے اور بہت متاثر ہوئے۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے سپاہیوں کو پاس بلا کر پوچھا، کہیے کیا بات ہے، یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ سپاہیوں نے کہا، ہماری راجکماری نے قسم کھائی ہے کہ روزانہ ایک ہرن کا تازہ گوشت کھائے گی، اس لیے ہر روز ایک ہرن کی ہمیں تلاش ہوتی ہے اور وہی تلاش کرتے کرتے ہم لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں۔ حضرت نے ایک ہرن کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ وہ ہرن دوڑتا ہوا حضرت کے پاس آیا تو آپ نے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر سپاہی کو دیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ پھر ہرن پر بھی کچھ پڑھ کر دم کیا تو ہرن بھی اچھا ہو کر چلا گیا۔ سپاہی گوشت لے کر چلے گئے اور راجا سے پورا ماجرا بیان کیا۔ راجا بھی حیرت میں پڑ گیا۔ پھر راجکماری نے جیسے ہی اس گوشت کو کھایا اس کی کیفیت ہی بدل گئی اور حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کے چراغ دل میں جل اٹھے۔ تب اس نے اپنے والد راجا سور چندر سے مطالبہ کیا کہ تالاب کے کنارے بیٹھے صوفی سنت سے میری شادی کرا دو۔ راجا نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ آخر راجا بھی بیٹی کی محبت میں مان گیا اور اسے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ آپ نے پہلے اسے مسلمان کیا۔ راجا بھی مرض جذام میں مبتلا تھا، اسے بھی حضرت کے دستے کرم سے شفائے کاملہ عطا ہو گئی تو راجا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ جس وقت راجا اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد بڑی دھوم دھام سے شاہی انداز میں راجکماری کی شادی حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی۔ نوساری کے مشرقی تالاب کا پانی شربت میں تبدیل ہو گیا اور مغربی تالاب کا مزہ دودھ کی طرح ہو گیا۔ تبھی سے ایک تالاب کو شربتیا تالاب اور دوسرے تالاب کو دودھیا تالاب کہا جانے لگا۔ اب حضرت نے نوساری ہی میں مقام کر لیا تھا۔ آپ کی سادگی، عبادت اور ریاضت نے لوگوں پر اتنا اثر کیا کہ نور ایمان چاروں طرف پھیلنے لگا۔ آپ کی شہرت اور اسلام کی وسعت دیکھ کر ایک سادھو آپ سے حسد کرنے لگا اور دشمنی پر اتر آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے یہاں آیا ہوں اور انہی کے حکم پر یہاں سے جاؤں گا۔
لیکن سادھو نہ مانا اور مقابلہ آرائی پر اتر آیا اور تجویز رکھا کہ تالاب میں دونوں ڈبکی لگائیں. 3 دن بعد جو زندہ نکل آئے گا وہی اس مقام پر رہے گا. 3 دنوں تک حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعرہ اللہ اکبر گونجتا رہا اور آپ اسی کنارے پر واپس 3 دنوں بعد آ گئے اور سادھو کا مردہ جسم پانی پر تیرتا ہوا نظر آنے لگا. آج اسی مقام پر حضرت کی درگاہ شریف ہے. مہاراجہ گائیکواڑ اور دیگر نوابوں نے آپ کو جاگیریں دینے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نے قبول نہ فرمائی. فقیروں نے ہمیشہ ہی دولت دنیا کو ٹھوکر ماری ہے. یہی وجہ ہے کہ دولت ان کے آستانوں پر ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے. جسے چاہیں عطا کریں. آپ کے آستانے پر ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے اور مرادوں کے مانگنے والے ہر وقت آپ کے آستانے پر موجود رہتے ہیں. حضرت شاہ نور الدین ستگور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کر دی. آپ کا عرس رمضان المبارک کی 25-26 تاریخ کو ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ محرم شریف میں بھی آپ کے آستانے پر ہزاروں زائرین کی بھیڑ جمع ہوتی ہے کیونکہ 9 محرم کی رات یعنی شب عاشورہ کو یہاں خندق جلائی جاتی ہے. اس جلتی ہوئی خندق میں بیمار، آسیب زدہ اور پریشان حال لوگ ننگے پیر چل کر شفا پاتے ہیں. اور کمال یہ کہ کوئی بھی زخمی نہیں ہوتا. سچ ہے کہ جب بزرگان دین سے عقیدت اور محبت دنیا کی آگ سے محفوظ رکھ سکتی ہے تو ان کی عقیدت و محبت میں مر جانے والوں کو نار جہنم کیسے چھو سکے گی. آپ کے گنبد کا کلش سونے کا ہے اور دروازوں پر چاندی مڑھی ہوئی ہے. چند سال پہلے چوروں نے جب کلش کو چرانے کی کوشش کی تو ان چوروں کے ہاتھ کلش پر ہی چپک گئے. دوسرے دن صبح لوگوں میں شور مچ گیا کہ کچھ لوگ گنبد پر چڑھے ہیں اور ان کے ہاتھ کلش سے چپکے ہوئے ہیں. پھر بہت مجمع جمع ہو گیا. آخر سجادگان کی دعاؤں سے کافی دیر بعد ان چوروں کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا. آپ کے عرس کے موقع پر ہزاروں زائرین دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور اپنے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں. یہ عبرت انگیز واقعات بھی تصرفات اولیاء بعد وصال کا ثبوت ہیں. شمس